السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طرح نماز اور حج وغیرہ اسلام کے ارکان میں سے رکن ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ فرمایا۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طرح ہم میں سے جو حضرات مالدار ہیں، اللہ نے ان کو دولت عطا کی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ اور جس طرح نماز کے لیے وقت کا ہونا، وقت کے اندر ادا کرنا، اور مقررہ وقت کے علاوہ محدود رکعات کا، متعین رکعاتوں کا ادا کرنا، اور کچھ شرائط کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پاکی کے ساتھ ادا کرنا، پاک جگہ کا ہونا، یہ سب شرائط ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی وقت کا ہونا، مال کا نصاب کے بقدر ہونا، اور اس کے بہت سے شرائط، سال کا گزرنا، مال کا بڑھنے والا مال ہونا، بہت سی شرائط ہیں۔ لہذا ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے، ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنا ضروری ہے، جس طرح ہم نماز ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی نماز دن میں 5 وقت نہ پڑھے، بلکہ جب جی میں آیا 50 رکعت 100 رکعت پڑھ ڈالے، اور جی میں آیا تو 5 دن 10 دن غائب، پھر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد جی میں آیا تو 100 رکعت پڑھ ڈالے، اس کے بعد پھر 15 دن غائب، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جس طرح نماز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم ظہر کے وقت عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے وقت مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وقت کا آنا ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی شرائط ہیں، اوقات ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزگی اور بڑھوتری کے۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ کرنے کی قرآن احادیث کے اندر بہت تاکید آئی ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پابندی سے ادا کرتے ہیں، ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعید کے شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غسل کرتا ہے، اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کرتا ہے، تو وہ اندر سے فرحت و انبساط اور خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے، نہ یہ کہ وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے جسم سے میل کو کیوں دور کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو ہمیں اس بات سے خوشی ہونا چاہیے کہ مال کا جو میل کچیل تھا وہ میل دور ہو گیا، اب ہمارا مال صاف ستھرا اور پاکیزہ رہ گیا ہے۔ اور جس طرح نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد ہمیں فرحت، تازگی محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہمیں فرحت اور تازگی کا احساس ہونا چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے وعید نازل فرمائی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اے نبی آپ دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ عذاب کی خوشخبری، ایک طنز بھرے لہجے میں اللہ نے فرمایا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایسے لوگوں کو بہت دردناک عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ آگے اس عذاب کا تذکرہ ہے کہ اس کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ داغ دیں گے، گرم لوہے کے ذریعے اس کے جسم کو داغ دیں گے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں، یا زکوٰۃ ادا کرنے پر منہ بسورتے ہیں، پیشانی پہ بل دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے اور بھی عذابات کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کو ہم بوجھ نہ سمجھیں، یہ ٹیکس کی طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ زکوٰۃ صرف مال کے 2.5%
ادا کرنے کہا گیا۔ مال میں سے صرف 2.5%، جتنا مال ہے اس میں سے 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، یعنی 40واں حصہ ادا کرنا ہے۔ آپ دنیا کے ٹیکسوں کا جائزہ لیں تو کتنا زیادہ ٹیکس ہے کہ 18%، 16%، 10%، 12% ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور اس میں بھی یہ کوئی قید نہیں ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں پر بھی ٹیکس ہے، ضرورت کے استعمال کی چیزوں پہ ٹیکس ہے، گاڑیوں پہ ٹیکس ہے، اور اپنی ضرورت کے استعمال کی چیزیں خریدے اس پر ٹیکس ہے۔ کھانا جو انسان کی بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس پر بھی ٹیکس ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا ہے، بلکہ جو انسان کی بنیادی ضرورتوں سے زیادہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، اور وہ ایکسٹرا بھی جو استعمال میں نہیں ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اگر ہمارے استعمال کی چیزیں، چاہے مہنگا گھر ہو، مہنگی کار ہو، مہنگی گاڑیاں ہو، تو جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جو ہم سے ہماری ضروریات سے زائد چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنے مال کا 50%، اپنے مال کا 60%، یا اپنے مال کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہے، انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی جان اور اپنے مال کا بھی ہم مالک نہیں۔ حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے مالک ہیں تو وہ نیابتاً ہے، اللہ نے ہمیں اس کو استعمال کرنے کا، اس میں تصرف کرنے کا، اس کو برتنے کا حق دیا ہے، اختیار دیا ہے، حقیقی مالک نہیں بنا دیا۔ ہم اپنی جان تک کے حقیقی مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو اپنی جان لینا ہمارے لیے جائز ہوتا، خودکشی کر لینا جائز ہوتا۔ اگر ہم اپنے مال کے مالک ہوتے، حقیقی مالک ہوتے، تو اپنے مال کو غلط جگہوں پر بیجا خرچ کرنا، اسراف کرنا، تصرف کرنا، فضول خرچی کرنا، جائز ناجائز کاموں میں اس کو خرچ کرنا ہمارے لیے جائز ہوتا کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ لیکن یہ سب جائز نہیں ہے، کیوں کہ ہم اپنے مال کے بھی مالک نہیں ہیں۔ سارے مالوں کا مالک اللہ رب العزت ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے مال کے اندر استعمال کرنے کا، خرچ کرنے کا اختیار دیا ہے، لہذا اس مالک کو یہ حق تھا، یہ اختیار تھا کہ وہ چاہتے تو کہتے کہ جو بھی کچھ بھی تم کماؤ، اپنا کھانے پینے سے جو بچے وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے مال کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ، 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مما کہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا ہی خرچ کرو، زیادہ خرچ کرنا نہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے وہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کریں، اور بہت سے حضرات جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پابندی سے ادا کرتے ہیں، وہ ماہ مقدس کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر وہ نماز، روزہ، تراویح وغیرہ کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی لیے وہ لوگ زکوٰۃ بھی اس مہینے میں پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے کسی غریب فقیر کو 150 دے دینا، اس کا نام زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم اپنے مال کو کیلکولیٹ کریں، حساب کریں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے اور اس میں سے 2.5% کتنا بنتا ہے، ہم اس میں سے پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ کی نیت سے ادا کریں۔ باقی زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کن لوگوں پر فرض ہوگی، اور کس شرط کے ساتھ فرض ہوگی، اور کون سا مال، کس مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی، کن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے مالداروں کو اپنی زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔